صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ یہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے صحابہ کے، خوف خدا کی وجہ سے ان کے چہروں کی رنگت بدل جایا کرتی تھی، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے آگے زارو قطار رویا کرتے تھے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ کئی گھنٹوں تک صحابہ کرام علیہم الرضوان ہاتھ اٹھا کر اللہم لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہوتے تھے، یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ الہی تیرا بندہ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا بندہ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا بندہ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو اپنے بندے کی حاضری کو قبول فرما، اپنے بندے کی حاضری کو قبول فرما، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو خدا کی قسم عالی جا، آج جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بن رہا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کا ادب چھوڑ دیا ہے، ہم نے حرم کا ادب چھوڑ دیا ہے، وہاں پر کس طرح سے گفتگو کرنی ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہاں پر کس طرح سے چلنا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہاں کس طرح وقت گزارنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور آج پھر ہو کیا رہا ہے، ساری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ زوال کا سبب بن رہے ہیں، مسلمان جو ہے وہ ظالمین کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان بے روزگاریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ہم نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا، سارا معاملہ ہم نے کھڑا کیا۔ تو میں تمام حاجیوں کو جو بھی جا رہے ہیں یا آپ کے ریلیٹیو جا رہے ہیں ان تمام کو عرض کرتا ہوں، حضور یہ ماحول ختم کریں، اور وہاں جس معلم کے ساتھ آپ جا رہے ہیں نا اس سے کہیں مجھے سب سے پہلے آپ یہاں پاکستان کے اندر یہ بیان فرمائیں کہ حرم کی زمین کا ادب کیا ہے، مجھے ادب سکھائیں۔ ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، پہلے ادب سیکھ لیا جائے کہ مجھے بیان فرمائیں احرام پہننے کا ادب کیا ہے، کس طرح مجھے احرام پہننا ہے، مجھے یہ بیان فرمائے گفتگو کے آداب کیا ہے، اللہ کے گھر میں مجھے کون سے جملے بولنے ہیں، کتنا بولنا ہے، یہ مجھے بیان فرمائیں۔ طواف کے آداب کیا ہے، دوران طواف مجھے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، حضور کیا پڑھنا ہے، بندہ جب سیلفی میں لگا ہوگا تو کیا پڑھے گا؟ ہم یہاں پر بغیر موبائل کے اگر سکھائے تو 10 دن سکھاتے رہیں، ایک دعا یاد نہیں ہوتی ہے۔ وہ معلم آپ کو کچھ سکھا دے کہ بھائی خانہ کعبہ کے دوران یہ پڑھنا ہے، آپ کیسے پڑھیں گے جب آپ موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے؟ آپ کی زبان پر وہ جملے کیسے آئیں گے؟ توجہ تو بڑھ گئی، آپ کو تو عربی میں پڑھنا ہے، آپ کو تو دعا پڑھنی ہے، آپ تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے، کیسے لگائیں گے؟ ماحول ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ سمجھیے اس بات کو، میں آپ کے جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہوں، آپ سمجھیے اس بات کو، اپنے ریلیٹیو کو بیان کیے کہ حضور آپ تمام بات کر رہے ہیں نا، یہ والا کام آپ نے کرنا ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کیسے ہونا یہ سمجھ لیجئے، صحیح کیسے کرنی ہے، صفا مروہ کی صحیح کیسے کرنی ہے، اس کے ادب کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ بندہ جب صحیح کرتا ہے نا اپنا ساتھی ساتھ لے رہا ہوتا ہے، لمبا چکر ہے نا حضور، اکیلا اکیلا چلے گا تو بور ہو جائے گا، اب ساتھی جب ساتھ چل رہا ہے نا، آپ میں ریئل بات بتا رہا ہوں، ساتھی جب ساتھ چل رہا ہے نا، صحیح کے جتنے 7 چکر لگاتے ہیں نا، ہر چکر میں دنیا کی ساری باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا وقت پاس کرنا ہے کہ اتنا لمبا چکر میں مروہ پہ جاؤں، اتنا لمبا چکر گرمی کے اندر صفا پر جاؤں، وقت نہیں گزرے گا، تو ساتھی کو ساتھ لے لیتے۔ بھائی اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، واجب ادا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، آپ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، واجب ادا کر رہے ہیں، اس دوران تو آپ نے کچھ پڑھنا تھا، آیاتیں پڑھنی تھی، کوئی دعا پڑھنی تھی، جو بھی صحیح کے دوران پڑھی جائے وہ پڑھنا تھا، آپ نے ساتھی کو لے لیا اور ساتھی کے ساتھ آپ نے دنیا کی تمام باتیں کر لی اور کہا یار ہماری صحیح تو ایسے گزر گئی پتہ نہیں لگا۔ تو علی جان آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو اللہ نے ثواب دیا کہ کیا دیا ہے؟ ساری دنیا کی باتیں تو صحیح کے دوران کر رہا ہے، صفا مروہ کے چکر لگا کے ساری باتیں کر رہا ہے، شادی کی باتیں کر رہا ہے، طلاق کی باتیں کر رہا ہے، پاکستان میں کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، اور کہا حج پر آئیں، اللہ کے گھر پر آئیں، طواف کرنے آئے، صحیح کرنے آئے، تو یہ تو صحیح کوئی نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ صحیح کے آداب بھی سیکھیں کہ میں نے جب صفا مروہ پر چکر لگانے دوڑنا ہے کیا پڑھنا ہے، مجھے باتیں تو نہیں کرنی نا برابر والے سے، تو آپ کو معلم سکھائے گا علی جان ایسے کرنا ہے، آب زمزم کو پینے کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھیے، یہ ہے وہاں پہ آپ یہ پوچھئے بھائی مقام ابراہیم کا ادب کیا ہے، جو ہے رمی جمرات مجھے کیسے کرنی ہے، پتھر کنکریاں کیسے مارنی ہے۔ آج کل تو پتھروں کا بھی لوگوں نے مذاق بنا دیا، ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل دیتے تھے، نہ جانے وہ شیطان کو کیا کیا بول رہا ہوتا ہے، اچھل کود کے مار رہا ہوتا ہے، صرف اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے کہ جب میں اپنی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا لوگوں نے بڑے کمنٹس کرنے ہیں، علی جان مذاق بنا رہے، دین کا مذاق بنا رہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ آپ موبائل دے دو اور کہا بھائی میں جس طرح مار رہا ہوں مجھے ویڈیو بنا، اور پھر وہ نہ جانے کس طرح اچھل کے مار رہا ہے، بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ تو یہ تو رمی جمرات کا یہ کوئی طریقہ نہیں، تو صحابہ کا طریقہ تو نہیں ہے، صحابہ اس طرح سے رمی جمرات تو نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ حرم کی زمین کا ادب کیا ہے۔ یہ تمام حاجیوں کو مخاطب کر رہا ہوں جتنے بھی حج پہ جا رہے ہیں، ادب نہیں ہے نا حضور والا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر ادب نہیں ہے، ہر چیز کا ادب کرنا ہے، ہر چیز کا لحاظ کرنا ہے، دنیا کو بھول جائیں آپ وہاں پہ جا کے، ضرورت کے تحت بات کریں، غیر ضروری بات نہ کریں، اور وقت گزاریں کہ میں نے ہر لمحہ
اکثر لمحہ یا تو نوافل پڑھ کے گزارنا ہے یا قرآن کی تلاوت پڑھ کے کر کے گزارنا ہے. جو اس طرح سے گزارتا ہے نا، خدا کی قسم، پھر سنیے، اب اس طرح سے لوگوں کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے نہیں جو صرف وقت ضائع کر رہا ہے. جو اس طرح سے گزارتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا جب وہ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. آج یہ پیدا ہوا ہے ایسا بندہ جو خالصتاً، ایسا بندہ، سوال ہے، ایسا بندہ گپے مار کے ہنسی مذاق کر کے حج گزار کے آ گیا، ایسا بندہ نہیں ہوتا. حدیث میں ایسے بندے کی بات نہیں ہے. بات ایسے بندے کی حج کیا ہے، واقعی حج کیا ہے. وہ جب آئے نا، اس کا چہرہ بتایا کہ اس کا حج قبول ہو چکا ہے، اس کے چہرے کا نور بتایا کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا. ایسے بندے کے لیے حضور نے فرمایا ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے. تو ایسا حج کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی برکت نصیب فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.